السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت دین کی حفاظت کے 3 طریقے ہیں، یا آپ کہیے 3 قلعے ہیں۔ نمبر 1 پر مدارس، جہاں قرآن پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، تفسیر بتائی جاتی ہے، حدیثیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، تفسیرات کی جاتی ہے، وہاں سے دین کی حفاظت ہے کہ دین یہاں محفوظ رہے گا جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوسرا یہ ہے تزکیہ نفس کے لیے، دین پر چلنے کے لیے اندرونی جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہ تزکیہ نفس کے ذریعے ہوتی ہے۔ نفس کا جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو دین پر چلنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، ان چیزوں کی حفاظت کے لیے طاقت ہوتی ہے کہ ان پر کوئی دقتیں آوے، باہر سے کوئی پریشانیاں پیدا ہو، اس کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے، اور تینوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مدارس نہیں رہیں گے تو دین کہاں محفوظ ملے گا؟ تزکیہ نفس نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی تو آدمی چلے گا کیسے؟ ان دونوں اگر موجود ہیں، اگر ان دونوں پر کوئی آفت آتی ہے تو اس کی حفاظت کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ان تینوں پر حملہ بہت قاعدے سے کیا جا رہا ہے۔ مدارس کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ مدارس و مساجد میں پیسہ خرچ کرنا یہ دین کے کاموں میں نہیں ہے۔ جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان سے پہلے زناکار مرد جنت میں جائے گا، یعنی مدارس کو بند کرنے کی ایک لمبی سازش کی جا رہی ہے۔ اور اگر محلے میں، مسجدوں میں کوئی تفسیر قرآن کرتا ہے تو اس کو بند کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے۔ کس سے دین کا نقصان ہو رہا ہے؟ علماء اگر مدارس میں قرآن کی تفسیر کر کے لوگوں کو اللہ کے احکامات کو سنا رہے ہیں تو اس کو دین کا نقصان کہا جا رہا ہے، اور تفسیرات کو بند کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے بہت سارے، اور بند کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مخالفت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اور خانقاہوں کو بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اور جو قوت کا ہے، قوت کے بارے میں آدمی کو قوت کیسے پیدا ہوگی، اس کی معنوی تحریک کی جا رہی ہے۔ جس تحریک یا جس تنظیم کا یہ معاملہ پیدا ہو گیا ہو، کیا وہ تحریک یا تنظیم جانے انجانے طور سے اب باطل کا شکار تو نہیں ہوگی؟ تحریکیں اس لیے قائم کی گئی تھی کہ لوگوں کا تعلق علماء سے ہو، خانقاہوں سے ہو، تاکہ جو بات بتائیں ان باتوں پر عمل کیا جائے۔ گڑبڑ کر کے یہ کر دیا گیا کہ علماء سے دوری پیدا ہونے لگی، اور علماء کو بیکار سمجھا جانے لگا۔ یہ علماء بیکار ہیں۔ اب تو عالم یہ ہے، ان مدارس سے کوئی فتویٰ اگر نکالا جاتا ہے، مدارس کیوں تھی؟ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی بات تھی، دین کو صحیح رہبری اور رہنمائی کرنے کی بات تھی۔ اگر وہ آپ کی رہنمائی کے لیے فتویٰ نکالتے ہیں تو ان فتووں کی خلم خلا خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ مستورات کے بارے میں دارالعلوم دیوبند، سہارنپور، بنوری ٹاؤن نے فتویٰ نکالا، ان فتوے کی خلم خلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والا کون ہے؟ رکشہ چلانے والا، آلو بیچنے والا اور سبزی بیچنے والا۔ ایسے لوگ فتوے کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اس کام کو کریں گے۔ علماء کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے آپ کے وسائل اس کا حل حصہ 10 صفحہ نمبر 25 پہ لکھتے ہیں، جس جماعت میں نکلنے سے علماء کی بے توقیری پیدا ہو، علماء سے دوری پیدا ہو، ایسے جماعت میں نکلنا حرام ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو اس لیے تحریک قائم کیا تھا تاکہ لوگ علماء سے جڑیں، اپنے مسائل علماء سے پوچھیں، خانقاہوں میں جا کر اپنی نفس کی اصلاح کریں، اور علماء کے ماتحتی میں کام کریں۔ بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب اس تحریک کا مقصد ہو گیا ہے
علماء کی بےتحقیقی کریں کہ بیچ میں کہاں سے گڑبڑی ہوئی اور کون بیچ میں اچک گیا، سوچو اور سمجھو۔ ہم مثال کے طور پر ایک بات دیتے ہیں، مستورات کے بارے میں یہ علماء مدارس نے فتویٰ دیا کہ نہیں نکلنا چاہیے۔ ان فتووں کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر دلیل کہ ہم اس فتوے کو نہیں مانیں گے، تو ایک بہت بڑی تعداد جو امت کی ہے اس کو ان مدارس کے خلاف ورگلا رہے کو نہیں رہے ہو۔ یہ اسپین میں یہی ہوا تھا کہ عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دیا گیا۔ علماء جو فتویٰ نکالتے تھے اس فتوے کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے کیا حال ہوا جانتے ہو۔ علماء نے جو فتویٰ اس سلسلے میں دیا ہے، بڑے پیمانے پر اس فتووں کی خلاف ورزی کرا رہے ہو۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ علماء کی خلاف ورزی کرانا۔ لہذا ہم امت کو کہتے ہیں کہ ہم علماء کے پابند رہیں۔ یہ دارالعلوم دارالافتاؤں سے جو فتویٰ ہو، ان فتووں کو معتبر سمجھ کے اس پر عمل کریں، کسی ذاتی فتوے پر عمل نہ کریں۔ دارالعلوم کے دارالافتاؤں سے جو فتویٰ ہوتا ہے 10 مفتیوں 20 مفتیوں کا ہوتا ہے، اس میں خطا کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ دارالعلوم نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں قرآن حدیث کی دلیل دی ہے، اور لوگوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا ایسے سازش سے ہوشیار رہو جو ان تینوں چیزوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو وہ تو دیندار تحریکیں ہیں، لیکن اندر سے دین کو نقصان پہنچانے والے طریقے ہیں۔ میں نے چند باتیں اس لیے بتا دی تاکہ آپ لوگ سوچو اور سمجھو۔ فقط والسلام۔